रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, शीरख्वार बच्ची दम तोड़ गई। चिल्ड्रन वार्ड के डॉक्टर ने वालदैन से कहा, एक बच्चे की ऑक्सीजन उतारकर दूसरे को नहीं लगा सकता। अलीजा ने तड़प तड़प कर जान दे दी। 10 माह की अलीजा को गुज़िश्ता रोज तशवीशनाक हालत में वाह कैंट से लाया गया था। वालदैन का कहना है, ऑक्सीजन मिल जाती तो बच्ची बच जाती। डॉक्टर ने कहा, ऊपर शिकायत करें, हमसे न लड़ें। अस्पताल के एमएस ताहिर रिजवी का ऑक्सीजन की कमी मानने से इनकार। कहा, ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं, मरीजों का रश ज्यादा है। वालदैन को ऑक्सीजन ना होने का बताने वाले डॉक्टर के खिलाफ ही इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब। रावलपिंडी के अस्पताल में बच्चे की मौत, वजीर आला पंजाब का ऑक्सीजन की किल्लत का नोटिस। कहा, गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मेरा यकीन है कोई डॉक्टर किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन तहकीकात कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का लाहौर के बियो अस्पताल का दौरा, तामीरी काम का मुआयना किया। कहा, चिल्ड्रन इमरजेंसी के फ्लोर्स की अपग्रेडेशन का काम 3 शिफ्टों में किया जाए। इमरजेंसी ब्लॉक को रवा माह मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इसराइल के गजा की आबादी और अस्पतालों पर हमले जारी। काबिज फौज ने खान यूनुस और नसीरात कैंप को निशाना बनाया। 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। कमाल उद्वान अस्पताल के तरफ इसराइली फौज की फायरिंग और शेलिंग। हजारों बेघर फलस्तीनी अस्पताल में पनाह लेने पर मजबूर है। शेख रुदान में मुतादिद इमारतों को निशाना बनाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी तबाह कर दिया। जबालिया में हमले से 15 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेज ने जमीनी जंग का दायरा जुनूबी गजा तक बढ़ा दिया। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इसराइली फोर्सेज की पुरतशद्दुद कार्रवाई में मारूफ समाजी रहनुमा फातिमा सलीम शहीद हो गईं। 5 रोज के दौरान 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल का हमास के 400 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। सूरत हाल नाकाबिले बयान है, ऐसे मनाजिर देखे जो बयान नहीं कर सकती। रेड क्रॉस की सबरा का यूरोपीय अस्पताल के दौरे के बाद बयान। कहा, सबसे ज्यादा दुख यतीम बच्चों का है। गजा के लोगों की तकलीफ सिर्फ हम दूर नहीं कर सकते, मसले का सियासी हल तलाश करना होगा। सिर्फ मुजम्मतें, मुतालबात और तारीफें। दोहा में खलीज ताउन कौंसिल का गजा पर खुसूसी इजलास भी बेनतीजा खत्म। ताकतवर तरीन इस्लामी मुल्क इसराइल के खिलाफ कोई लाहेअमल ना दे सके। एलामिये में इसराइल की जारियत पर गहरी तशवीश और अदम इत्मीनान का इजहार। इसराइली अफवाज की अंधाधुंध बमबारी में इजाफे। फलस्तीनियों की जबरी बेघरी और तबाही की मजम्मत की गई। जीसीसी मुल्कों के कायदीन ने कतर, मिस्र और अमरीका की मुश्तरका सालसी की कोशिशों को सराहा। एलामिये में यकीन दिलाया गया है कि जीसीसी मुमालिक गजा के मसाइब को दूर करने के लिए मुसलसल हिमायत जारी रखेंगे। दुबई में जारी COP28 में गजा में इसराइल मजालिम के खिलाफ एहतजाज। समाजी रहनुमाओं ने फलस्तीनी परचम उठाकर गजा में शहीद बच्चों के नाम पुकारे और बैनुल अक़वामी बरादरी से जंग रोकने का मुतालबा किया। एहतजाज में शरीक लड़की बच्चों पर इसराइली बमबारी के वाक़यात सुनाते हुए रो पड़ी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज। बानी रुकन अकबर एस बाबर समेत मुतादिद कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जमा करा दी। पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और दोबारा इलेक्शन कराने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, PTI इलेक्शन महज दिखावा, फरेब और धोखा थे। फ्रॉड इंतखाबी अमल ने PTI अरकान को वोट देने और इंतखाब में हिस्सा लेने से महरूम कर दिया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने तक तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान इस्तेमाल करने की इजाजत न दे। अकबर एस बाबर बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले पार्टी इलेक्शन में भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें। शादी में कबूल है सुना, इलेक्शन में ऐसा पहली बार देखा। माहिर कानून हामिद खान कहते हैं, PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक नहीं, ये इंतखाबात ऐसे ही हैं जैसे दूसरी जमातों के हुए। इलेक्शन कमीशन किराए की दरखास्त गुजारों की हौसला शिकनी करे। 2011 में PTI से निकाले जाने वालों की दरखास्त उलझाने की घिनौनी साजिश है। तर्जुमान PTI कहते हैं, तहफ्फुजात के बावजूद तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की दस्तावेज जमा करा चुकी है। बल्ले का निशान मजीद इल्तिमा में रखने के बजाय PTI को दिया जाए। तहरीक इंसाफ को सियासी अमल से बाहर करने की कोशिशों से कौम वाकिफ है। तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी अमल में यकसा शिरकत नागुज़ीर है।
الیکشن کمیشن کے لیے غیر جانبدار دستور کا استحکام اور شفاف انتخابات کرانا لازم ہے۔ تحریک انصاف یا اس کی قیادت کے بغیر شفاف انتخابات ممکن ہے نہ عوام قبول کریں گے۔ الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن انتخابات کا ماحول چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے 2 صوبے بدامنی کی لپیٹ میں ہیں، رات میں مسلح افراد آ جاتے ہیں اور دن میں پولیس آتی ہے، کیا اس بدامنی کی صورتحال میں انتخابی مہم چلا سکتے ہیں؟ مولانا نے نون لیگ سے انتخابی اتحاد کا بھی اعلان کر دیا، کہا اتحاد انتخابات اور اس کے بعد بھی برقرار رکھیں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن سے پتہ چل گیا پی ٹی آئی پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی ایک غبارہ تھا جس میں ہوا ڈالی گئی تھی جو اب نکل چکی۔ الیکشن رکے تو نون لیگ، پی پی اور جے یو آئی پھر رکوائے گی۔ سابق وزیر محمد علی درانی کا آف دی ریکارڈ میں انٹرویو، کہا تینوں پارٹیوں کو مطلوبہ نتائج کا یقین نہ ہوا تو الیکشن یقیناً رکوائیں گے، تنہا بھاگ کر بھی ان کی بے عزتی زیادہ ہو رہی ہے تو بھی الیکشن رکوائیں گے۔ الیکشن نہیں ہوتے تو کوئی تیسری قوت نہیں ہوگی، کہانی کوئی بھی بنا لیں، نون لیگ، پی پی، جے یو آئی، کنگز پارٹیاں اور ذمہ دار ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بجائے چارٹر آف پاکستان پر دستخط ہونے چاہیے۔ یہ وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے آج تک ملک میں بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے۔ انتخابات کو متنازع بنایا گیا تو جو حکومت بنے گی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی۔ عوام کے ووٹوں سے وجود میں آئی حکومت ہی مسائل سے نکال سکتی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں الیکشن عمل کمزور کریں گے تو مسائل سے کیسے نکلیں گے؟ الیکشن کمیشن کا کام نیوٹرل ہو کر تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے۔ تمام ادارے ملکی ادارے ہیں، کسی جماعت کے نہیں۔ تمام جماعتیں الیکشن کو متنازع بنانے سے گریز کریں۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق الیکشن کمیشن کو مجموعی طور پر 27 ارب 40 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن کو فنڈز کی ضرورت ہوگی رقم دی۔ الیکشن کمیشن نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کے لیے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل شعیب شاہین نے موقف اپنایا، انٹرا پارٹی الیکشن کا ریکارڈ جمع کرا دیا، پارٹی کا نیا چیئرمین آ گیا، قانونی طور پر یہ معاملہ ختم ہو گیا، کیس ختم ہونا چاہیے۔ درخواست گزار خالد محمود نے کہا الیکشن کمیشن آرڈر میں لکھ دے بانی چیئرمین سزا یافتہ ہیں، عہدہ نہیں رکھ سکتے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں، اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لندن پلان کا کوئی وجود نہیں، مکروہ پلان بنی گالا میں بنا تھا، عوام نے اس مکروہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ پی ٹی آئی نے دفاعی اداروں کے دفاتر پر حملہ کر کے ان کی حرمت کو ختم کیا۔ جناح ہاؤس جلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرمت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی نے منظم سازش کے تحت نوجوانوں اور عوام میں اداروں کی حرمت کو ختم کیا۔ کمزور سے کمزور ملک بھی اپنے شہیدوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو شہیدوں کی حرمت کو بھی۔ پشاور میں ورسک روڈ پر دھماکہ، 3 بچوں سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس موبائل دھماکے سے بال بال بچ گئی۔ آئی ای ڈی دھماکے میں 4 کلو بارود استعمال ہوا۔ ایس ایس پی آپریشنز پشاور کے مطابق دھماکہ پولیس موبائل کی گشت کے دوران ہوا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور اسپیشل یونٹ کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ خیز مواد کانکریٹ بلاک میں نصب کیا گیا تھا۔ نگراں وزیر اعظم کی دھماکے کی شدید مذمت، کہا دہشت گردوں کے امن تباہ کرنے کے ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ لاہور میں سکھ یاتریوں سے ڈکیتی کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ ایس پی آرگنائزڈ کرائم یونٹ کے مطابق ملزمان غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہیں، واردات کے بعد غیر ملکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع دیتے تھے اور فرار ہو جاتے تھے۔ ایسے واقعات ہمارے تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہیں۔ ملزمان سے وردی اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ سکھ یاتری سامان واپس ملنے پر خوش، پنجاب پولیس کی تعریف کی، بولے اتنی اچھی مہمان نوازی ہوئی کہ سامان جانے کا دکھ۔ معیشت کی مکمل بحالی کے لیے آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام ناگزیر ہے۔ نگراں حکومت نے آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام لینے کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے پروگرام کے لیے بات چیت رواں ماہ سے شروع کرنے کا امکان۔ حکام وزارت خزانہ کے مطابق نگراں حکومت کے طے شدہ اقدامات منتخب حکومت آگے بڑھائے گی۔ نئی منتخب حکومت کو اقتدار میں آتے ہی آئی ایم ایف پروگرام سائن کرنا ہوگا۔ بجلی کمپنیوں کی نااہلی کے باعث پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں بڑا اضافہ۔
ذرائع کے مطابق 16 ماہ میں سرکولر ڈیٹ 638 روپے بڑھ گیا۔ ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں ٹرانسفر اور ریکارڈ آفس کی افتتاحی تقریب۔ ڈی ایچ اے سٹی کے ارکان، ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی تنظیموں، بلڈرز ایسوسی ایشن اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ عسکری بینک، الائٹ بینک اور دبئی اسلامک بینک کے کنزیومر بینکنگ سربراہان بھی شریک ہوئے۔ مہمانوں نے ڈی ایچ اے سٹی انتظامیہ کی اس کاوش کو نہ صرف سراہا بلکہ کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ کراچی میں پولیس موبائل وین پر حملے کا مقدمہ درج۔ صدر تھانے میں درج مقدمے میں 150 سے زائد افراد نامزد۔ کار سرکار میں مداخلت اور دیگر دفعات درج۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ شارع فیصل پر اتوار کو ہجوم نے موبائل وین پر حملہ کر کے 4 اہلکاروں کو زخمی کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ فینسی نمبر پلیٹس لگانے پر برہم۔ خصوصی نمبر پلیٹس، پریشر ہارن، فینسی لائٹس والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ جسٹس ندیم اختر نے ریمارکس دیے، لینڈ کروزر ہو یا آلٹو گاڑی بلا امتیاز کارروائی کرنا ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ کی کے ایم سی کو غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے کی ہدایت۔ پارکنگ کا قانون، پارکنگ فیس وصولی سمیت دیگر تفصیلات پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے ڈی آئی جی ٹریفک سے غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کا پلان بھی طلب کر لیا۔ میجر اکرم شہید نشان حیدر کے 52ویں یوم شہادت پر پاک فوج کا خراج عقیدت۔ میجر جنرل محمد انتخاب عالم نے شہید کی یادگار پر پھول رکھے۔ میجر اکرم نے 1971 کی جنگ میں ہلی کے محاذ پر دشمن کے حملوں کو پسپا کیا۔ میجر اکرم مادر وطن کا جرأت سے دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ فلسطینی بچوں کو مارنا اسرائیل کا مقصد ہے۔ جان بوجھ کر بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہودی سماجی کارکن نے اسرائیل کا پلان بتا دیا۔ کہا اسپتالوں پر حملے اور انکیوبیٹرز بند کرنے کی وجہ اسرائیل کا خوف ہے۔ اسرائیلی جانتے ہیں یہ بچے زندہ رہے تو دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے آزادی پسند ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایک بچہ فلسطین کو برطانوی نوجوان غزہ میں اسرائیلی فوج کی طرف سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ کیا برطانوی فوج بھی غزہ میں لڑ رہی ہے؟ برطانوی فوجیوں کا اسرائیل میں کیا مقصد ہے؟ برطانیہ کے اپوزیشن رہنما جیریمی کاربن کے پارلیمنٹ میں سوال۔ جیریمی نے پوچھا کہ کیا آپ یقین دہانی کرا سکتے ہیں برطانوی فوجی غزہ میں نہیں ہیں؟ کیا اسرائیل غزہ والوں کو مصر میں دھکیلنا چاہتا ہے؟ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کاربن کے سوالوں پر حکومتی وزیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کو T20 سیریز میں شکست دے کر تاریخ رقم کر دی۔ دوسرے T20 میں قومی ویمن ٹیم 10 رنز سے کامیاب۔ سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ گرین شرٹس نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ میں ہرانے والی پہلی ایشین ٹیم بن گئے۔ برسوں سے یہی خواہش تھی بڑی ٹیموں کو ہرائیں۔ قومی ٹیم کی کپتان ندا ڈار نیوزی لینڈ کے خلاف تاریخی فتح پر خوش۔ کہتی ہے کلین سویپ پر نظریں ہیں، اب ہم آگے ہی جائیں گے۔ بسما معروف بولی نیوزی لینڈ میں سیریز جیتنا پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ آسٹریلیا میں موجود قومی کرکٹرز نے تالیاں بجا کر ویمنز ٹیم کو شاباش دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، شہباز شریف اور مریم نواز کی قومی ویمنز ٹیم کو مبارکباد۔ آسٹریلیا کے خلاف مشکل امتحان کی تیاری۔ کپتان شان مسعود کہتے ہیں ایسی کرکٹ کھیلنے آئے ہیں جو دونوں ممالک کے کرکٹ فینس کو پرجوش کرے۔ ہمیں رنز بنانے کی رفتار تیز کرنی ہوگی۔ پاکستان اور پی ایم 11 کے درمیان 4 روزہ میچ کی ٹرافی کی رونمائی۔ 4 روزہ میچ کل سے شروع ہوگا۔ کینبرا میں آسٹریلوی وزیر اعظم کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں تقریب۔ اینتھونی البانیز نے کہا پاکستان کی ٹیم بہترین ہے، ٹیسٹ سیریز میں اچھا مقابلہ ہوگا۔ ایکشن سے بھرپور ابوظہبی T10 لیگ کے مقابلے جاری۔ پہلے میچ میں سیمپ آرمی نے بنگلہ ٹائیگرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دوسرے ٹاکرے میں دکن گلیڈیٹرز نے ناردرن واریئرز کو 8 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کیا۔ تیسرے میچ میں ٹیم ابوظہبی اور نیو یارک اسٹرائیکرز آمنے سامنے۔ لیگ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ 30,000 دے کر گورنر ہاؤس میں فوٹو شوٹ کرائیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر ہاؤس میں دلہا دلہن کا فوٹو شوٹ۔
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जराए का कहना है सिर्फ 30,000 रुपए देकर शहरी गवर्नर हाउस के मखसूस हिस्से में फोटोशूट कराते हैं। कोट डीजी किले की 6 तोपें कहाँ है? महकमा सकाफत सिंध ने पता लगा लिया। 2 तोपें खैरपुर पुलिस लाइन, 2 तोपें डीसी हाउस खैरपुर से मिली। एक तोप मरियम चौक और बबरलू पुलिस स्टेशन पर खड़ी है। निगरान वजीर सकाफत जुनेद अली शाह कहते हैं तोपें तालपुर दौर के किला कोट डीजी का हिस्सा थीं। तोपों की वापसी के लिए इक़दामात पर आईजी सिंध का शुक्रिया अदा किया।